اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین۔ ہمارا یہ موضوع قرآن کی نگاہ سے دشمن شناسی، اس میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچے ہیں۔ کل ان سے متعلقہ چند آیات کا تذکرہ رہا سورہ انبیاء کی۔ ایک بار پھر ان کو ہم چند آیات کو دہرا دیتے ہیں کیونکہ بات آج ہمیں وہیں سے آگے لے کے چلنی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بہانہ کر لیا اور نہیں گئے کہ جہاں یہ سب چلے گئے تھے اور وہ موقع کی تلاش میں تھے، اب بہرحال ایک کلہاڑی یا ہتھوڑی یا جو بھی ان کے ہاتھ میں تھی جس سے انہوں نے سارے بتوں کو توڑ کے اور ایک بڑے بت کو رہنے دیا، اور ایک شاندار استدلال قوم کے سامنے کہ جب سب واپس آئے اور آ کے کہا فرجعوا الی انفسہم، یعنی اس سے پہلے کہ بلکہ جو اہم آیت ہے، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لے آئے اور پوچھا۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 62، قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم قال بل فعلہ کبیرہم هذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ میں نے نہیں کیا ہے، یہ تو اس بڑے والے نے کیا ہے، اس سے پوچھو اگر یہ بول سکے۔ فرجعوا الی انفسہم وقالوا انکم انتم ظالمون، اپنے نفسوں کی طرف پلٹے۔ مضبوط استدلال تھا، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا خدا بناتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، بندگی کرتے ہو۔ اب ایک مسئلہ پیش آیا، پوچھو نا ان سے کیا ہوا۔ سب اپنی طرف متوجہ ہو گئے کہ بھئی دلیل بڑی مضبوط ہے، استدلال بڑا مضبوط ہے۔ کیا نکالا؟ حل کیا نکالا؟ جو ہمیشہ دشمن نکالتا ہے کہ جب وہ استدلال کے آگے، دلیل کے آگے، جب وہ یہاں سے آگے نہیں بڑھ پاتا، اب اس موضوع کو وہ سیاسی بنا دیتا ہے۔ اب یہاں میں چاہ رہا تھا کہ ایک اہم نقطہ جو بہرحال میری نگاہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے اختلاف ہو بزرگان کو، لیکن میری نگاہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں نا، پہلے میں آیت پڑھ دیتا ہوں کہ میں نے کہاں سے اس بات کو جو ہے وہ، یہ سورہ انبیاء ہی کی آیت ہے 68 آیت ہے۔ قالوا حرقوہ وانصروہ، جلا دو اس کو، اور اس طرح سے جلانے کے بعد، یعنی حرقوہ ساری قوم کو مخاطب کرے کہا ہے کہ تم سب لوگ کے جو آج اپنے ضمیروں کی طرف واپس پلٹ گئے ہو، اپنے آپ میں اس بات کا احساس کر رہے ہو کہ ہم سے تو غلطی ہو رہی تھی، دلیل مضبوط ہے ابراہیم کی، تو کہا کہ سب مل کے جلاؤ، حرقوہ وانصروہ آلہتکم، اور جو اپنے خدا جن کو ابھی توڑ پھوڑ کے رکھ دیا گیا ہے ان کی مدد کرو، ان کی نصرت کرو، ان کنتم فاعلین، اگر یہ کر سکو، یہ تمہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ نے یہاں سے واقعہ سنا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ایک ذات، ایک شخصیت ہے، ایک فرد ہے، ایک انسان ہے، اور شاید اس وقت جیسا کہ قرآن کی آیات بھی اشارہ کر رہی ہیں کہ فتح ہے، یعنی کہ نوجوان ہے، جلانے کے لیے سب کو کہا جا رہا ہے۔ اور آپ نے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ آگ لگائی جا رہی ہے، کئی روز کی آگ لگائی جا رہی ہے، بلکہ اس سے پہلے کہیے ساری قوم کو کہا گیا کہ جاؤ جا کے جمع کرو، لکڑیاں جمع کرو۔ ایک آدمی کو جلانا ہے، کسی ایک کمرے میں، کسی ایک جگہ پر لکڑیوں میں آگ لگاؤ اور جلا دو، نہیں، سب کو انوالو کرنا ہے، سب کو انوالو کرنا ہے، سب مل کے لکڑیاں جمع کرو، بہت بڑے میدان میں جمع کرو، اس کو کئی دن تک آگ کو بھڑکنے دو، اس کے بعد ایک بڑی عمارت تیار کرو یا غلیل بناؤ، کسی بھی طریقے سے دور سے پھینکنا ہے، آگ کے قریب بھی نہیں جا سکتے، ایک شخصیت کے لیے۔ میں نے یہاں سے جو یہ قرآن کی آیت تھی، یہاں سے جو استدلال، یعنی جو میری سمجھ میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں یہ جو موجودہ زمانے کے فیسٹیولز ہیں، جو موجودہ زمانے میں اسٹیڈیم سسٹم ہے، یہ جو عالمی مقابلے کرائے جاتے ہیں، یہ جو اولمپکس ہوتے ہیں، یہ جو پوری دنیا کو انوالو کیا جاتا ہے، جیسے کہ فٹ بال کے لیے آپ نے سنا کہ فٹ بال کا اگر ہو رہا ہو فائنل میچ تو اس دن آدھی سے کچھ زیادہ دنیا لائیو دیکھ رہی ہوتی ہے اس فٹ بال کو، اور باقی ریکارڈنگ دیکھ رہے ہوں گے۔
اب اس وقت جب پوری دنیا اپنی آنکھوں کو لگائے بیٹھی ہو کسی گیمز کے اوپر، تو جو چاہے کرو، وقت ہے تمہارے پاس۔ میں ایک سمجھتا یہ ہوں کہ یہ جو مقابلہ اور یہ جو فیسٹیولز اور یہ جو اس کے بعد پھر اسٹیڈیمز اور پھر اس کے بعد یہ جو عالمی مقابلے اور اس میں جو انوالو کرنا ہے پوری قوموں کو، یہ استعمار اسی وقت کرتا ہے کہ جب کوئی اہم بات یا کر رہا ہوتا ہے یا چھپا رہا ہوتا ہے، یا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے یا کچھ ہو چکا ہوتا ہے جس پر پانی ڈالنا چاہ رہا ہوتا ہے، یہ اسی وقت ہوتے ہیں۔ اور اب تو بہرحال کیونکہ استعمار بڑا جدید ہے، اب وہ کرتا یہ ہے کہ پہلے طے کر لیتا ہے کہ کرنا کیا ان ایام میں، اور اس کے بعد پھر وہ لے جاتا ہے بڑے بڑے مقابلوں کو ان ایام میں۔ کہیں کرکٹ میں دنیا گم ہو جاتی ہے، کہیں فٹ بال میں ہو جاتی ہے، کہیں بیس بال میں ہو جاتی ہے، کہیں مختلف اسی طرح کے بڑے بڑے مقابلے کہ جس کے اندر وہ حقیقت کو چھپانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں بڑی واضح سی بات ہے، حرقوہ کیوں بھائی، سب مل کے کیوں جلا رہے ہو؟ کوئی ایک آدھ جگہ تھوڑی سی بنا لیتے، نہیں، میلہ لگاؤ نا لوگوں کے دماغ سے، کیونکہ یہ دلیل نکالنی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، مضبوط دلیل ہے کہ جو بول بھی نہیں سکتا، جو اپنے کو بچا بھی نہیں سکتا، جو جواب بھی نہیں سکتا، تمہارے اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے، اور تم لوگوں نے اسی کی جو پوجا شروع کی ہوئی ہے۔ دلیل مضبوط تھی، لوگ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، انفس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ بھلانا ہے اس کو، اس زمانے کے استعمار نے کہا بھلاؤ، اس زمانے کی بڑی طاقتوں نے کہا کہ دماغ سے نکال دو لوگوں کے۔ تو لامحالہ جب لکڑی مل کے جمع ہو رہی ہے، جب آگ مل کے جلائی جا رہی ہے اور کئی دن کا پروگرام اور پروجیکٹ ہے، اس کا مطلب میلہ لگا ہوا ہے۔ یہاں پر فروٹ چاٹ لگی ہوئی ہوگی، اور یہاں پر جو ہے وہ بوتلیں چل رہی ہوں گی، اور وہاں جوس چل رہا ہوگا، اور وہاں پہ یعنی ایک اس طرح کا سما بناؤ میلے کا کہ لوگوں کے ذہن سے دلیل نکل جائے، اور یہ دلیل لوگوں کے ذہن سے نکالنے کی کوشش کی۔ لیکن بہرحال خدا کا بھی دیکھیں آپ کمال دیکھیں، مکرو، یہاں پر وہ بات ہے کہ جو وہ اپنا مکر کرتے ہیں اور خدا اپنا پلان رکھتا ہے، اپنا پروگرام رکھتا ہے۔ قلنا، اس کے بعد کی آیت ہے یعنی 69، قلنا یا نور کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی پڑ جاؤ اور ابراہیم کے لیے سلامتی ہو جاؤ۔ ارادوا بہی کیدن فجعلناہم اخسرین، اس کے بعد کی آیت ہے کہ وہ یہاں پر چاہتے یہ تھے، ایک ان کے دماغ دلوں میں ایک فراڈ تھا، ایک مکر تھا، قید تھا، دھوکہ تھا، لیکن ہم نے انہی کی طرف پلٹا دیا، وہی خسارے والے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، جسے خدا چاہے، اسے خدا چاہے۔ یقین رکھتا تھا نمرود، یا جو بھی اس وقت کی طاقت تھی، یقین رکھتی تھی، وہ نمرودی تھی، بہت سارا مقابلہ نمرود سے ہی ہے، کیونکہ بعد کی جتنی بھی گفتگو رہی ہے وہ نمرود سے رہی ہے۔ وہ ساری آیات بھی میرے موضوع تھوڑے سے مختلف ہیں، موضوع سے نہیں ہے، اس لیے میں وہاں پہ نہیں جا رہا۔ وإلا وہ استدلال آپ نے سارے سنے ہوئے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ موت اور زندگی میرے خدا کے ہاتھ میں، اس نے کہا وہ میرے ہاتھ میں بھی ہے، آرام سے ایک بندے کو مار دیا، یعنی صرف اپنے آپ کو جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے نمرود نے ایک بندے کو مار دیا، کہا یہ دیکھو نے مار دیا، یہ دیکھو اس کو میں نے زندہ چھوڑ دیا۔ تو پھر یہاں پر دوسری دلیل بڑی مضبوط دی، انہوں نے کہا اچھا مشرق سے لے کر آتا ہے میرا خدا سورج کو، تم ذرا مغرب سے لے آؤ۔ یہ دلائل سارے نمرود کے مقابلے میں ہیں۔ اب یہ نمرود سوچ رہا تھا کہ جب آگ میں گرے ہیں تو بالکل یہ تو بھن گئے ہوں گے، ختم، اب کچھ بھی نہیں بچا ہوگا، ہڈی بھی نہیں بچنی ان کی۔ لیکن یہاں پہ خدا نے کہا کہ نہیں بھائی، سلامت بردن بسلامہ، یعنی صرف یہ نہیں کہ سلامتی ہو بلکہ ٹھنڈی ہو جاؤ۔ خدا جو چاہے کر سکتا ہے بغیر، یعنی یہاں پر وسائل کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ تصور کہ خدا کو بھی بہرحال جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے وسیلہ بھی ہونا چاہیے، وسائل بھی ہونا چاہیے، ضرورت نہیں ہے، خدا کو نہیں ہے، جو چاہے خدا کر سکتا ہے۔ بڑی ادھر ادھر کی بحثیں کی گئی ہیں کہ کیسے ہو گیا اور کیسے بجھ گیا، اور فلاں سائنس یہ ثابت کرے گی اور فلاں یوں ہو جائے گا، یہ غلط بات ہے۔ خدا جو چاہے کر سکتا ہے۔ آپ کے زمانے کا واقعہ اسی سے ملتا جلتا آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے زمانے میں بھی ہوا ہے، ایسا ہی ایک وقت جو ہے وہ آپ کے سامنے بھی آیا ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارا ٹائم ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم 10 منٹ سے زیادہ گفتگو نہ کریں، اس لیے میں ابھی فی الحال آپ کے زمانے کا جو واقعہ ہے اس کو انشاءاللہ اپنے اگلے درس کے لیے چھوڑتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم پھر یہیں سے دوبارہ واپس آئیں گے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا اور یہ کہاں کس طرف انہوں نے اپنا رخ کر لیا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔